پر 2 اور کیسز ہو گئے. میں 150 تو کراس کر ہی چکا تھا. 6 کیسز جب میں جیل کے اندر تھا، جب میں نظر بند تھا، اس وقت میرے اوپر 6 اور کیسز کیے گئے اور آج 2 اور کیسز آ گئے. لیکن میں صرف یہ جو کوئٹہ کا کیس ہے، میں ذرا صرف اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کس طرح کا مذاق ہو رہا ہے. یعنی اس ملک سے جو کیا جا رہا ہے سارے انصاف کے نظام سے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم نے ابھی کتنا اور نیچے گرنا ہے. یعنی کوئی ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو حکومتیں چلتی ہیں ان کی وہ چلتی ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں مورل اتھارٹی، اخلاقی قوت پہ حکومتیں چلتی ہیں. اور جمہوریت تو چلتی اخلاقی قوت پہ ہے، کیونکہ جمہوریت کے پاس تو فوج نہیں ہوتی. جدھر سے ہم نے یہ سسٹم لیا ہے، یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا ہے، وہ برطانیہ ہے. برطانیہ کے اندر صرف ان کی اخلاقیات دیکھ لیں کہ ان کا پرائم منسٹر بورس جانسن جو بھاری اکثریت سے جیتا تھا، صرف ایک چیز کے اوپر کہ جی اس نے کرونا کے دنوں میں جب سوشل ڈسٹنسنگ تھی، جب لوگوں کو کہا تھا اکٹھے نہ ہو، اس نے اپنی آفس کے بعد لوگوں کو جمع کر لیا. اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر بھاری اکثریت سے جیتا ہوا ادھر سے شروع ہوا اور اس کو ریزائن کروایا پرائم منسٹرشپ سے. ایک ان کا پرائم منسٹر تھا ہیرلڈ میکملن، اس کا جھوٹ پکڑا گیا، اس کو ریزائن کروا دیا. کیونکہ ان کی جو جمہوریت ہے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اخلاقیات کے اوپر، کہ جو اوپر پہنچ جاتے ہیں، جو حکمران طبقہ بن جاتا ہے، وہ اپنی مثال سے قوم کو چلاتا ہے. وہ ڈنڈے سے نہیں چلاتا، کیونکہ وہاں انسان ہیں، آزاد ہیں، وہ جانور نہیں ہیں جو ڈنڈے مار کے ان کو کبھی ادھر کر دو کبھی ادھر کر دو. ہم جو آج جدھر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا مجھے بتاؤ کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیونکہ جو قومیں ہیں معاشی طور پہ بعد میں مرتی ہیں، پہلے اخلاقی تباہی ہوتی ہے قوم کی. پہلے جب ایک قوم امر بالمعروف سے ہٹتی ہے تو ادھر سے اس کی تباہی شروع ہوتی ہے. اور جب ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے عظیم قوموں کی، تو وہ مدینہ کی ریاست پہ 2 چیزوں پہ رکھی گئی تھی: عدل اور انصاف، اور انسانیت. اور انسانیت کے ساتھ امر بالمعروف، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے ہو، بدی کے خلاف ہو. موریلٹی کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر قوم کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور وہ اس لیے میں آپ کو لوگوں کو یاد کراتا ہوں کہ میں بار بار آپ کو یاد کراتا ہوں، وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا. ہوا ہی نہیں ہے دنیا میں ایسے کہ جن لوگوں کی حیثیت ہی نہ ہو، وہ 2 سپر پاورز کو 15 سال کے اندر 2 سپر پاورز، ہجرت کے بعد 622 جب ہجرت کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے بعد 636 اور 27 میں 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی. تو کوئی انقلاب کس چیز پہ آیا تھا؟ فکری انقلاب تھا. وہ ہتھیاروں سے نہیں آیا تھا، لوگ بدل گئے تھے. اور آج ہم ذرا صرف دیکھ لیں کہ وہ ملک، واحد ملک دنیا میں اسلام کے نام پہ بنا تھا، پاکستان. کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا. ہماری بنیاد ہی رکھی گئی تھی اسلام پہ. اور ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، انہوں نے ہماری جو قرارداد مقاصد کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہوں گے اسلامی فلاحی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ چلے گی. اب میں ادھر سے جدھر ہم پہنچ گئے ہیں، 10,000 لوگوں کو پکڑا ہوا ہے تحریک انصاف کے. بری طرح ان کو رکھا گیا ہے. جس طرح جو کہانیاں سنائی دیتی ہیں کہ ایسے ان سے کیا گیا، کھانا نہیں دیا گیا، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، جو گندا پانی ہے جو دیا گیا ان کو جدھر 20 لوگ آتے ہیں وہاں 60 لوگوں کو بھرا ہوا.
جس چکی کے اندر ایک آدمی جاتا ہے اور وہ چکی کے اندر وہ چکی جو ڈیتھ سیل جسے کہتے ہیں ادھر 6 لوگوں کو گھسایا ہوا ہے انہوں نے. تو ایک سیاسی کارکنوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, یعنی یہ کبھی پاکستان میں ایسے ہوا ہے؟ تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا گیا. مجھے یہ پتہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اتنی تعداد میں تھوڑے سے لوگوں کو پکڑا ہے اور انہوں نے بھی مشکل وقت گزارا ہے. لیکن 10,000 لوگوں کو پکڑ لینا اور ہر روز ان کے گھروں میں گھس جانا جو کہ چھپے ہوئے ہیں, ان کے گھر توڑ دینا, ان کے رشتہ داروں کو اٹھا کے لے جانا, جس کو میں پھر سے کلیکٹیو پنشمنٹ کہتے ہیں. یہ صرف آج اسرائیل کرتا ہے فلسطینیوں سے, مقبوضہ کشمیر میں کیا جاتا ہے کشمیریوں سے, لیکن اپنے لوگوں سے کوئی دنیا کا ملک یہ نہیں کرتا. ہاں, پرانے زمانے میں ہٹلر نے کیا تھا اپنے لوگوں سے جس کو کلیکٹیو پنشمنٹ, کہ اگر آپ کا جس کے پیچھے گئے وہ نہ ملے تو کسی خاندان میں سے بھی لوگوں کو پکڑ لو. اور یہ پھر اسٹالن کی جو سوویت یونین تھی وہ بھی بڑا ایک خوفناک قسم کا دور تھا, ادھر ہوتا تھا. لیکن یہ کسی مہذب معاشرے میں آج نہیں ہوتا جو آج کیا جا رہا ہے. تو اب میں آتا ہوں کہ کیسز کے اوپر, کیسز کیا بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایک کیس سے نکلتے ہیں ان کو دوسرے میں پکڑ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہیں. عمران ریاض اس ملک کا وہ صحافی تھا جس کو یوٹیوب پہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا تھا. اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کدھر ہے, اور ہم سب کو خوف ہے کہ اس کے اوپر تشدد اتنا کیا ہے کہ یہ اس کو سامنے نہیں لے کے آ رہے. عدالتیں بلا رہی ہیں, وہ نہیں آ رہا. اور جو پھر ہماری عدالتوں سے ہو رہا ہے اس وقت, بالکل عدالتوں کو انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے آئین کے مطابق, ہم آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا 90 دن کے اندر, آئین کہتا ہے. حکومت نے کوئی فکر نہیں کی. پختونخوا اور اس وقت پنجاب کے لوگ ایک انلیگل, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی کوئی لیگیلٹی نہیں ہے, قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے, آئین میں کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ بیٹھے ہوئے اوپر, اور وہ کیسز پہ کیسز, انتقامی کارروائی. یعنی کیئر ٹیکر کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. یا نیوٹرل کا بھی ایک اور معنی ہو گیا, جو نیوٹرل بھی کہتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی کے اوپر. تو یہ کیس کیا ہے؟ اب یہ ذرا جو لیٹسٹ میرے پہ کیس ہوا ہے, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ میرے پاس اتنے کیسز ہوئے ہیں, مجھے تو اندازہ ہی نہیں کہ کون سا کیس کون سا ہے. مجھے صرف اتنا پتا کہ بلوچستان میں کسی نے کیس کیا ہوا ہے, اور وہ ایسا فولش کیس ہے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, اس کے اوپر میں نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. وہ کیس کیا ہے؟ قاسم سوری رولنگ دیتا ہے کہ جناب یہ مراسلہ, یہ جو سائفر آیا ہے وہاں سے, اس کے ہوتے ہوئے بیرون ملک کی مداخلت ہوئی ہے ہمارے افیئرز میں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو عدم اعتماد میں شکست ہو. یہ مراسلے میں لکھا ہوا ہے, جو کہ وہ ڈونلڈ لو اور ہمارے ایمبیسڈر کے بیچ میں بات چیت ہوئی, جو کنفرم کیا گیا پاکستان کی سیکیورٹی کونسل نے. پھر جب شہباز شریف بنا پرائم منسٹر, پھر سیکیورٹی کونسل میں ایمبیسڈر کو, اسد مجید کو بلایا گیا. اس نے بیٹھ کے کہا کہ ہاں یہ مجھے ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہٹاؤ پرائم منسٹرشپ سے, اور یہ عدم اعتماد میں اس کو فیل کرو. اور ابھی عدم اعتماد درج نہیں کی گئی تھی اسمبلی کے اندر. تو قاسم سوری نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے مراسلے کے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں اس وقت آگے اسمبلی کو بڑھنے دیتا. اس کے اوپر میں نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور میں نے الیکشنز کال کر دیے. اب یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ جو الیکشنز میں نے کال کیے ہیں اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. تو سپریم کورٹ نے تو پہلے ہی رولنگ دے دی تھی. انہوں نے تو اس کا صرف قاسم سوری کا جو رولنگ تھی اس کو انہوں نے ان لافل ڈکلیئر کر دیا. لیکن میں نے تو اس رولنگ کے اوپر فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونی چاہیے اور الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں. تو میرے اوپر تو کچھ تھا ہی نہیں, تو کیس میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اس آدمی کا وکیل کا قتل ہوتا ہے, فیملی ساری کہتی ہے کہ خاندانی دشمنی تھی, اس پہ قتل ہوا ہے. وہاں پہنچ جاتے ہیں, یعنی وہ پتہ چلتا ہے کہ 9:30 بجے اس کا قتل ہوتا ہے.
4 گھنٹے کے اندر لا منسٹر پریس کانفرنس کر دیتا کہ عمران خان اس میں ملوث تھا. 4 گھنٹے. کبھی سوچیں کہ کوئی قتل ہوا ہے, کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے, کوئی پتہ چلتا ہے, وہ 4 گھنٹے میں کہتا ہے عمران خان اس کے اندر ملوث ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آئی جی اٹھاتا ہے اس کے بیٹے کو, رات تک آئی جی اس کو اپنے پاس رکھتا ہے, اور اس سے پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ جی یہ عمران خان نے قتل کروایا میرے باپ کو. اب پہلے میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے کتنے اپنے زندگی میں قتل کروائے. 150 سے اوپر تو میرے اوپر کیسز ہیں, تو کیا میں ادھر بھی کسی کو قتل کروانے کے چکر میں ہوں؟ اور وہ کیس جس نے آگے بڑھنا ہی نہیں تھا, جو میرے وکیلوں نے بھی کہا کہ جس نے کس طرح آرٹیکل 6 میرے اوپر لگا سکتے تھے, جبکہ سپریم کورٹ نے رولنگ دے دی تھی اس پہ, تو میرے اوپر تو وہ ہو ہی نہیں. اور پھر آرٹیکل 6 کا جو ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے, یہ کبھی انڈیویجول نہیں کرتا. تو یہ وہی ایک ان میں سے کیسز تھے جنہوں میں ان میں مجھے پھنسایا ہوا تھا. اب یہ سوچے کہ اس کے اوپر میرے اوپر انہوں نے 302 کا مقدمہ کر دیا اور میرے اوپر قتل کا کیس کر دیا. واضح ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے. اتنے زیادہ کیسز ہیں, میں اب اسلام آباد جانا ہے کل, کوئی 16 کیسز کے اوپر میں نے بیل لینی ہے. 16 کیسز کے اوپر. کبھی کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے اوپر کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں نے جنہوں نے 30 سال سے ملک لوٹ رہے تھے, ان کی وہاں اربوں ڈالر کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں. ان کے رہن سہن ذرا جا کے دیکھیں. ایک بیٹا 20 ارب کے گھر میں رہ رہا ہے, دوسرے دیکھو ان کو اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں. ان کے کسی کو کوئی ہوٹل کسی کے نام پہ ہیں. یہ ساری چیزیں یہ ابھی سے نہیں, یہ مجھے باقاعدہ ISI سے انفارمیشن ملتی گئی ہے 20 سال سے. جنرل امجد جب نیب کی دی تھی, انہوں نے جو 15 سال میں چوریاں کی تھی, اس کے بعد مسلسل ہمیں انفارمیشن ملتی رہی. جب اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد ہماری اپنی ایجنسیز انفارمیشن دیتی تھی. ISI بتاتی تھی کہ انہوں نے کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں. اس سے پہلے بھی دیتی تھی, جب ان کی 10 سال دونوں نے حکومت کی تب ملتی رہی. ان کے اوپر تو کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی. وہ جیلوں میں بھی رہتے تھے تو وہ آرام سے رہتے تھے. وہاں تو کوئی اس طرح کا, ذرا ان کے دیکھیں تو صحیح ماضی میں کہ ان کے اوپر کیسز کیا تھے اور یہ رہتے کیسے تھے اور ان کے اوپر کیا ہوا. یہاں مجھے بتائیں کہ یہ کوئی کیس ہے؟ کوئی مانے گا پاکستان میں کہ عمران خان نے جا کے کوئٹہ میں قتل کروا دیا کسی کو, کیونکہ اس کو ڈر لگا ہوا تھا کہ وہ کیس کامیاب ہو جائے گا. اور پھر کتنے یعنی ماضی بھی ہے. رانا ثناء اللہ کا تو یہ عابد شیرلی کا باپ کہتا ہے 18 قتل کیے ہیں اس نے. فیصل آباد میں جائیں وہ کوئی اس سے زیادہ قتل بتاتے ہیں. شہباز شریف کی تو رپورٹ ہے ہیومن رائٹس کی یا ایمنسٹی کی کہ اس نے 97 سے 99 تک 770 لوگوں کو پولیس مقابلے میں مروایا ہے. اس کے اوپر تو عابد باکسر نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ اس نے قتل کروائے ہیں. عمران خان کے اوپر بتائیں کس نے کہا کسی کو قتل کیا. تو یہ جو قتل کا کیس انہوں نے کیا ہے, اس کا مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو. اور میں اب کل اسلام آباد جا رہا ہوں, میں تو پورا تیار ہوں, میں تو تیار ہوں کہ پھر سے مجھے یہ پکڑیں گے. لیکن میں کچھ اور آج کہنا چاہتا ہوں. میں آج اپنی پارٹی کو بھی ساروں کو یہ آج کل چیزیں بتاتا ہوں کہ اب آپ کو سمجھ آئی کہ میں نے 27 سال انصاف کی تحریک کیوں شروع کی تھی. کیونکہ یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے, جو میرے سے ہو رہا ہے, جو میرے لوگوں سے ہو رہا ہے, یہ پاکستان کے عام آدمی سے ہر وقت ہوتا ہے جب طاقتور کے سامنے وہ کھڑا ہوتا ہے. پوچھے ذرا آج اندرون سندھ میں جو ہوتا ہے لوگوں سے, کیا یہ مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں, کس طرح یہ FIR پولیس کا استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے. بیچارے اتنے لوگ ڈرتے ہیں وہاں ان سے, کیونکہ لوگ تو بے بس ہیں. میرے پاس تو میں خوش قسمت ہوں کہ انصاف لائر فورم میری پوری مدد کرتا ہے. انصاف لائرز, ان بیچاروں کے پاس کیا ہوتا ہے, جب ایک کمزور آدمی, ایک کسان, ایک مزدور, ایک بیچارہ چھوٹی دکان والا, جو ایک لو گریڈ کے تنخواہ دار لوگ,
یعنی میں بات کر رہا ہوں جو کمزور لوگ جن کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، وہ ان کو جب وہ طاقتور کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سوچیں ان کا کیا حال ہوتا ہے. یہ 75 سال سے ان کا یہ حال ہے. یہ جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک یہ قوم آزاد نہیں ہوگی، جب تک انصاف نہیں آئے گا، تو انصاف تو آنے دیا ہی نہیں ہے. یہ اوپر سے جو سنبھال کے بیٹھے ہوئے سسٹم، یہ تو قانون کے اوپر ہے. چوری کریں، سب کچھ ہو رہے ہیں، NRO مل جاتا ہے، طاقتور کو پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے گولیاں لگتی ہیں، میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکتا کیونکہ دوسرا اتنا طاقتور تھا. اور یہ کمزوروں سے ہر روز جب طاقتور سے ٹاکرا پڑتا ہے، جب ان کی زمینوں پہ قبضہ ہوتا ہے، وہ بے بس ہو جاتے ہیں. کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. کیوں قبضہ گروپ امریکہ میں نہیں ہے، انگلینڈ میں نہیں ہے؟ کیوں ڈیولپ ملکوں میں جدھر رول آف لا ہے وہاں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں لوگوں کی حفاظت کرتا ہے. کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے. انصاف کے نظام میں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو یہاں تو جو آج ہو رہا ہے، یعنی تھوڑا بہت جو ملک چل رہا تھا اس طرف، کہ جب وہ لائرز موومنٹ شروع ہوئی 2007 میں، اور کرتے کرتے ایک آزاد عدلیہ کی طرف گئے تاکہ وہ ہمیں بچائے گی اگر حکومت ہمارے سے ظلم کرتی ہے، تو یہ تو سارا ہی ختم ہو گیا. اب تو ہم وہ پہنچ گئے ہیں جو مجھے تو نہیں یاد، یہ تو وہ بدترین مارشل لاز میں پہنچ گئے ہیں. ہمارے تو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم ہو گئے ہیں آج. یعنی اس طرح کا کیس اور اس طرح کے کیسز. ذل شاہ کو پولیس اٹھا کے لے کے جاتی ہے، اس کو 3 لوگوں کو چھوڑ دیتی ہے، وہ گواہ تھے، اس کو لے جاتی ہے، اس کو علیحدہ لے جاتی ہے. اس کے بعد اس کی لاش پڑی ہوئی ملتی ہے سڑک پہ، جو کہ کوئی اٹھا کے جا کے سروس ہاسپٹل لے جاتا ہے. ایک مل جاتا ہے 302 کا، اس کے اوپر مجھے کہتے ہیں کہ میں نے اسے قتل کیا. اس کے بعد رپورٹ آتی ہے 3 دن کے بعد، پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے جس میں بتاتا ہے کہ 26 جگہ کے اوپر اس کے اوپر تشدد کیا گیا. 26 جگہ پہ. تو ایک دم وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ وہ تو کسٹڈی میں تھا، تو میں نے کیسے اس کے اوپر تشدد کیا ہوگا. لہٰذا وہ پھر رپورٹ چینج ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ بتایا جاتا ہے، اور ایکسیڈنٹ میں پھر مجھے ملوث کر دیتے ہیں کہ شاید مجھے کوئی انفارمیشن تھی اور میں نے بتائی نہیں. یہ ہو رہے ہیں کیسز یہاں آج. اور یہ سارے اس وقت کوئی تحریک انصاف کا اس کو ان کیسز میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے یہ ہر وقت کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس ملک کے اندر. اور اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ ہمارا ملک آگے ہی نہیں بڑھا، تو حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. اللہ نے اپنے سارے جو پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، سب ایک چیز کہتے تھے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئے تھے سارے پیغمبر. اللہ کے قرآن میں آپ پڑھیں انصاف کے اوپر کتنا زور دیا ہوا ہے، کیونکہ انصاف سے ہی انسان آزاد ہوتا ہے، اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے، وہی خوشحالی لے کے آتا ہے. اس لیے تو جو آزاد ملک ہیں وہ خوشحال ہیں. آپ دیکھ لیں جدھر انصاف ہے وہاں آزادی ہے، وہ خوشحالی ہے. جدھر انصاف ہے وہاں حقیقی جمہوریت ہے. جن ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے وہاں جمہوریت نہیں آ سکتی. لہٰذا میں آج اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا. اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں جھکنا. کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا، جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو، ملک نہیں رہے گا. کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح. جس قوم کے اندر اس طرح کا ظلم ہوتا ہے وہ نہیں سروائیو کرتی. ہمارا ملک معیشت تو آگے گر گئی ہے نیچے، اور لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان کو، ڈالرز باہر بھیج رہے ہیں، پروفیشنلز باہر جا رہے ہیں، کیونکہ امید ہی چلی گئی ہے. جس ملک کے اندر یہ حالات ہوں کہ جس کو مرضی پکڑا اندر کر دو، جس کو مرضی پکڑا، آپ عدالت بھی آپ کو چھوڑا، آپ کو اتنے وہ ظالم ہیں کہ ان کو عدالتوں کی بھی فکر نہیں ہے. تو میڈیا کا ویسے منہ بند کر دیا ہے. میڈیا جو اتنی مشکلوں سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، میڈیا نے اسٹرگل کر کے پچھلے 20 سالوں میں، آج میڈیا کا حال دیکھیں.
کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. سو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا. جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی میں اس کی جد و جہد کروں گا. جو مرضی کر لیں, جیلوں میں ڈالیں, جو مرضی کریں, دھمکیاں دیں. سیکیورٹی میری ساری لے لی ہے. جو میرا سیکیورٹی کا جو چیف تھا کرنل آصف, وہ غائب ہوا ہے. جو گاڑیاں تھیں, جو سیکیورٹی کی 2 گاڑیاں ساتھ جاتی تھیں, ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی ہے. یہاں سارا جو ہمارے ساتھ جو احمد نیازی جو بھی لوگ تھے سب چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پر ایف آئی آرز کر دی ہیں. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی, مجھے معاف کر دو. اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں, کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا. جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.